الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج انشاءاللہ ہم شامل نصاب احمد فراز کی غزل کے پہلے 4 اشعار کی تشریحات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ احمد فراز کا ایک مختصر سا تعارف بھی پیش کیا جائے گا۔ احمد فراز جو کوہاٹ سے تعلق رکھتے تھے، ان کا اصل نام سید احمد شاہ تھا۔ ان کی پیدائش 14 جنوری 1933 میں ہوئی۔ والد کا نام سید محمد شاہ برق تھا، جو خود بھی ایک اچھے شاعر تھے اور برق کوہاٹی کے نام سے مشہور تھے۔ فراز نے اسلامیہ ہائی اسکول کوہاٹ سے میٹرک پاس کیا، ایڈورڈز کالج پشاور سے انٹر اور بی اے کیا۔ پشاور یونیورسٹی سے اردو اور فارسی میں ایم اے کا امتحان پاس کیا۔ ایم اے کا امتحان پاس کرنے کے بعد عزیز طلباء و طالبات، یہ اسی یونیورسٹی میں کچھ عرصہ تک درس و تدریس سے وابستہ رہے۔ ریڈیو پاکستان میں بھی کچھ عرصہ یہ پروڈیوسر کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اس کے علاوہ اسلامیہ کالج پشاور میں بھی بحیثیت لیکچرار اپنی خدمات سر انجام دی۔ احمد فراز پاکستان نیشنل سینٹر کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر اور نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سربراہ بھی رہے۔ اس کے علاوہ بحیثیت ڈائریکٹر اکیڈمی ادبیات بھی اپنے فرائض سر انجام دیے۔ احمد فراز شعبہ صحافت سے بھی وابستہ رہے۔ رسالہ، داستان، خادم اور اشتیاق کی ادارت کی۔ 2004 میں عزیز طلباء و طالبات، جب انہیں حکومت پاکستان نے ہلال امتیاز سے نوازا تو انہوں نے یہ اعزاز لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ حکومت پاکستان انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہی ہے، اس لیے میں یہ اعزاز نہیں لوں گا۔ جب کوہاٹ میں موجود پبلک لائبریری کو ختم کر کے وہاں پہ پلازہ بنایا گیا تو اس عمل نے احمد فراز کو بے حد تکلیف پہنچائی اور وہ اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ وصیت کی کہ مرنے کے بعد مجھے کوہاٹ میں دفن نہ کیا جائے۔ احمد فراز کا انتقال 2008 میں ہوا۔ اب تک ان کی شاعری کے 13 مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں تنہا، درد آشوب، نایافت، شب خون، میرے خواب ریزہ ریزہ، جانا جانا، بے آواز گلی کوچوں میں، نابینا شہر میں آئینہ، سب آوازیں میری ہیں، پس انداز موسم، خواب گلے پریشاں،
ہے، عشق جنوں وغیرہ شامل ہیں۔ اب ہم اشعار کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس غزل کا پہلا شعر یا مطلع، لب کشا لوگ ہیں سرکار کو کیا بولنا ہے۔ لب کشا لوگ ہیں سرکار کو کیا بولنا ہے، اب لہو بولے گا تلوار کو کیا بولنا ہے۔ لب کشا، بات کرنے والا، لب کھولنے والا، سرکار، حکومت۔ قبل اس کے کہ اس اشعار کی تشریح بیان کی جائے، اس غزل کا ایک پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ احمد فراز نے اپنے دور کے ہر ظالم اور ڈکٹیٹر کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ جس زمانے میں یہ غزل کہی گئی، لکھی گئی، وہ زمانہ بھی شخصی حکومت کا زمانہ تھا، اور اس کے خلاف بطور احتجاج احمد فراز نے اپنی آواز کو بلند کیا۔ جیسے کہ پہلے شعر میں احمد فراز اس بات کا اظہار کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ ظالم اور جابر حکمرانوں کا جب ظلم حدوں سے پار کر جائے اور اس ظلم کے خلاف عوام پھر آواز اٹھائے اور اس ظلم کے خلاف علم بلند کر دے، تو پھر سرکار کو کچھ کہنے کی سخت حوصلہ اور طاقت نہیں رہتی، اس لیے کہ لوگ جب اپنے اوپر ہونے والے ظلم و جبر کے خلاف احتجاج شروع کر دیں، اور یہی احتجاج، یہی جرأت ان کو آگے بڑھنے میں اور اپنا حق حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے، تو پھر وہ اس کے سامنے، یعنی اس آواز کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ ظالم حکمران جتنا بھی ظلم کر لیں، ان کا ظلم کتنا ہی بڑھ جائے، فراز کہتے ہیں کہ تمہارا ظلم اب اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہے، اب تمہارے اس ظلم کے مقابلے میں خون کے بولنے کی باری ہے۔ اب عوام کا لہو خود پکار پکار کر اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائے گا، اور حکومت کی تلوار جبر، غیظ و غضب کسی طرح بھی عوام کو خاموش نہیں کرا سکتا۔ اب مظلوم عوام کا لہو ظالم حکمرانوں کا احتساب کرے گا، اور اس خون کے بولنے کی تاب حکمران نہ لا سکیں گے۔ خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اسی غزل کا شعر نمبر 2۔ بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو، بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو، ایسے میلے میں خریدار کو کیا بولنا ہے۔ بکنے والے، فروخت ہونے والے، اپنے ضمیر کا سودا کرنے والے، ضمیر فروش۔ اس شعر میں احمد فراز نے ضمیر فروشوں، وطن کا سودا کرنے والوں،
کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس معاشرے میں بکنے والے ایک سے بڑھ کر ایک ہوں، وہاں خریدار کو کیا بولنا، یعنی یہ کہ انسان جب اپنے ضمیر و انا کی بولی لگا دے اور پھر ایسے میں خریدنے والے کو کوئی مشکل نہیں رہتی، اسے کچھ بھاؤ تاؤ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ بھاؤ تاؤ مول تول تو وہاں ہوتا ہے جہاں لوگوں کو اپنے مول یعنی اپنی قدر و قیمت کا پتہ ہو، جہاں بکنے والے خود آگے بڑھ کر خریدار کے قدموں میں گر رہے ہوں، وہاں خریدار کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ بے ضمیری تیری ان کوچاؤ بازار پہ تف، بے ضمیری تیری ان کوچاؤ بازار پہ تف، بیچنے والے پہ تھو خریدار پہ تف۔ تیسرا شعر اسی غزل کا، لو چلے آئے عدالت میں گواہی دینے، مجھ کو معلوم ہے کس یار نے کیا بولنا ہے۔ یار دوست، یہاں پہ احمد فراز نے اپنے دوستوں کے حوالے سے بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مجھ پر غداری اور وطن دشمنی کا ایک جھوٹا مقدمہ قائم کیا گیا تو اس مقدمے کو قائم کرنے والوں نے سچ ثابت کرنے کے لیے میرے خلاف میرے ہی دوستوں کو گواہی دینے کے لیے بلوایا۔ مجھے معلوم ہے کہ کون کون سا دوست میرے خلاف گواہی دے گا، یہ اس لیے کہ ان کو خریدنے والوں نے ان کی زبانوں کو خرید کر ان کے منہ پر، ان کی سوچوں پر تالے لگا دیے ہیں۔ اب یہ وہی زبان بولیں گے جو ان کو خریدنے والوں نے سکھائی ہے، یہ حق بات چھپائیں گے اور جھوٹی گواہی دیں گے۔ نذیر شہر شناسا میں برسر منبر، نذیر شہر شناسا میں برسر منبر، کوئی نہیں تھا تیرے حق میں بولنے والا۔ عزیز طلبہ، آج کے اس لیکچر کا چوتھا اور آخری شعر، اور کچھ دیر رہے گوش بر آواز ہوا، پھر چراغ سر دیوار کو کیا بولنا ہے۔ گوش بر آواز، آواز پر کان لگانا، کسی بات کو غور سے سننا۔ سر دیوار، دیوار کے اوپر چراغ، روشنی۔ فراز اس شعر میں اس بات کو بیان کرتا ہے کہ حق و باطل کی لڑائی میں ہمیشہ فتح حق کی ہوتی ہے۔ اس شعر میں فراز نے اپنے آپ کو دیوار پر رکھے ہوئے ایک چراغ کی مانند قرار دیا ہے، یعنی اپنے لیے چراغ کو بطور استعارہ استعمال کیا ہے۔ وہ اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ میری مثال بھی اس دیوار پر رکھے گئے چراغ کی ہے، جس طرح چراغ پورے گھر کو روشن کرتا ہے، اس طرح اس کی انقلابی سوچ بھی مردہ دلوں کے لیے
روشنی کا پیغام بنے گی، ان کے اندر شعور و آگاہی پیدا کر کے ان کے جذبوں کو بیدار کرے گی۔ اگر ظالم حکمران ان کی آواز دبانا چاہیں گے، یعنی چراغ کو بجھانا چاہیں گے، تو ان کو کامیابی نہ ملے گی۔ یہ جلے ہوئے چراغ ظالموں کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر میری زندگی بھی چراغ کی طرح گل کر دی جائے گی، اگرچہ میں بجھا دیا جاؤں گا، مگر میرا پیغام زندہ رہے گا۔ ظالم حکمران جنہوں نے عوام کے بنیادی حقوق چھین لیے ہیں اور اپنے ظلم سے، اپنے جبر سے، اپنی طاقت سے ان کی آواز کو دبا دیا ہے، میں نے اپنی شاعری کے ذریعے اس ظلم کے خلاف، اس معاشرتی ناانصافی کے خلاف جو آواز بلند کی ہے، وہ دور حاضر کے لوگوں کے لیے آزادی کا پیغام بن گئی ہے، اور اس پیغام کو پھر اب کوئی نہیں دبا سکتا، کوئی نہیں مٹا سکتا۔ پیش کیا جانے والا احمد فراز کا تعارف اور اس کی شامل نصاب غزل کے پہلے اشعار کی تشریح اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل اس کا باقی حصہ یعنی باقی 4 اشعار کی تشریح پیش کی جائے گی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔